جی ویلکم بیک خواتین حضرات. خان صاحب بڑے اچھا ان کا کنیکشن جو بتا رہے ہیں جس طرح شروع ہوا وہ شاید ہم بتا نہیں سکے ٹی وی پہ. کس طرح یہ شروع ہوا سر؟ بس دیکھیں پیار ہو جاتا ہے, آنکھوں میں پیار ہو جاتا ہے. مجھے میری تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی, ان کی تو کھلتی ہے نا. بس وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پیار ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے ہوا یہ سب کچھ, کیسے آپ کو پسند آئی, کیا ان میں کوالٹی تھی جو آپ سے سب پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں, سنا ہے کچھ بچپن میں کرش بھی تھا آپ پہ. نہیں, آپ کی جو بھابھی ہے, میں ایک دن یہاں سے بیٹھے ہوئے چینل دیکھ رہا تھا, میں نے ایک چینل دیکھا اس میں بیٹھی ہوئی, میں نے ان کو آواز بدل کے کال کی. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ, آج لیٹ می بی ویری کلیئر, میں آج آپ کو سارے کچھ سچ سے میں کال کی ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے. کس طرح آواز؟ میں نے کہا جی السلام علیکم. کہا جی وعلیکم السلام. میں نے کہا جی جلال پور جٹا سے فیروز بات کر رہا ہوں. کہا جی فرمائیے. میں نے کہا گانا تو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا. انہوں نے بولا گانے کا شو ہی نہیں ہے, پولیٹیکل شو. مجھے ایک اور دھچکا لگا کہ ایک تو اتنی پریٹی خاتون, اوپر سے وہ میوزک کا شو بھی نہیں کر رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری باتیں شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ آج کل ہمارے ملک میں حالات, میں نے بہت ایک ایسی بات کی جو انٹلیکچوئل ترین بات کی پاکستان کی. میں نے کہا ان سارے پولیٹیشینز کو مار دو جیسے ترکی میں ہوا تھا. یہ ہر عام آدمی وہ امپریس, ٹھیک ہے, وہ امپریس ہو گئی. اس کے بعد میں نے کہا کہ میری بہن بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے, اس سے بات کرنا چاہے گی. میں نے خود ہی اپنی بہن کی آواز نکالی. میں نے کہا ہیلو جی, ہم آپ کو شو دیکھتے ہیں. اچھا میں نے چھوٹے بھائی سے بات کریں, وہ بھی میں خود ہی ہیلو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی فیملی ہے جن کی آوازیں ہی بدلی ہی نہیں, ایک ہی ہے. میں نے کہا ہم سب. اچھا سر چھوڑیں, بڑا بور واقع ہے. انٹرویو میں ہو گیا تھا شاید, آپ کو انٹرویو سے ہی ہو گیا تھا. میں انٹرویو کے دوران ہی لٹو ہو گیا تھا, جو بات ہے سیدھی سی. لیکن لٹو تو آپ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی مجھے حکمران خوش نظر, ان کو جان چکی ہے, خوش ہے حکمران سر. یہ واپس سوال کروں گا, جتنے بھی نون لیگی ہیں یہ طنز کر رہے ہیں, یہ مبارکباد نہیں دے رہے, طنز کر رہے ہیں طنزی انداز میں. مجھے مبارکباد دے رہے ہیں کہ خان صاحب مبارک ہو. دیکھیں سچ بولنے پر اگر میں آ جاؤں تو شہباز شریف نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں میں بھی میڈیا کے اوپر بول سکتا ہوں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اگر یہ نون لیگ نہیں سدھرے, اگر یہ نہیں سدھرے تو انصافی ٹائیگر سوشل میڈیا پہ گالیاں دے دے کر ان کا برا حال کر دیں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ اناؤنسمنٹ آپ نے ابھی شادی کا ابھی کیوں کیا؟ ویسے تو آپ 20 تاریخ کو کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اس طرح کا کہا تھا کہ میں تبدیلی آ جائے گی تب میں شادی کروں. پلان تو کیا ہوا تھا نا. آپ کا دل ٹوٹا ہے, لیکن میرا کیوں دل ٹوٹا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کا بھی بہت سارے لوگوں بہت سارے اینکرز کی طرح ناٹ عمران کا نہیں. لیکن آپ بتائیں یہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تھا یہ نہیں ہوا, میرے خیال میں ان کی کسی رشتے دار پھوپھی تائی چاچی کا دل ٹوٹ گیا ہے جو عمران پہ مرتی تھی اور اس سے شادی کے سونے خواب دیکھتی تھی اپنی کھڑکی میں بیٹھ. لیکن آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بہت ہو رہا تھا کہ میڈیا اٹینشن مجھے نہیں مل رہی, اتنا زیادہ میں نے 4 مہینے 5 مہینے انجوائے کیا, اب نہیں مل رہی. یہ بوگس باتیں پاکستان پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے اپنی شادی کی ہے, ٹھیک ہے, اور سادگی سے کی ہے. جو لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شادی ہو گئی تھی ابھی نہیں ہوئی تھی, اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ان کو تکلیف کیا ہے کہ میں نے ان کی کسی خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کی. ان کو یہ پرابلم ہے نا, میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں. خالد عمران کی یہی بات ہے, عمران ڈرتا نہیں ہے کسی سے. عمران لوگوں نے کنفرنٹ کیا ہمیشہ. آپ یہ دیکھیں میں نے اس قوم کے لیے کیا نہیں کیا. شیخ رشید تک اتنا بدبو آتی ہے اس آدمی کے پاس سے, اس کو میں گلے لگایا اس قوم کے لیے. میں نے اس کا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اس قوم کو اس وقت خوشی دی جب یہ نکلے ہوئے تھے, آپس میں بٹے ہوئے تھے. میں نے اس وقت ان کو ورلڈ کپ جیت کے دکھایا.
میں نے ان کو اسپتال بنا کے دیا, میں ان کو کیا کیا خوشیاں, اب میں کیا کروں, ویسے شاکنگ ہے کہ میں منہ سے آگ تو نکال نہیں سکتا کہ لوگ خوش ہو جائیں. ایک اینکر سے مطلب سیاستدان کی ہونا, اور کبھی کسی اینکر کو ویسے آپ کو لگا کسی اور اینکر میں اتنا کرنٹ, مطلب کوئی اتنی انٹلیکٹ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ سامنے بیٹھی ہے. نہیں تو بچی, میں تو ابھی آئی ہوں. نہیں شادی میں یہ نہیں ہوتا. دیکھو وہ کرکٹ ٹیم ہوتی ہے انڈر 14 انڈر 15, پرانی کوئی اچھی بڑی اینکر, بڑی اینکر, اس کا بھی انٹرویو کیا, 2-3 نام تو لے لو. کافی ساری ہے. تو بھی میں اگر آپ کو سچ بتاؤں کافی ساری خواتین ایسی رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی نہیں کر سکتے. جیسمین مجھے بڑی پسند تھی. اچھا, لیکن وہ ٹائم ایسا ایک وقت میں مجھے جیسمین بہت پسند رہی, حیرت ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ بات کرتی تھی کراچی میں, مجھے اسلام آباد تک آواز آتی تھی, میں نے پڑوسی ڈسٹرب ہوں گے تھے, اور کوئی روزانہ چیخے گی اس طرح سے چیخے گی. ویسے اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب تو شادی ہو گئی, اب تو وہ بھی ہو گیا, ولیمہ بھی ہو گیا, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مطلب اس کے بعد کیا خبر ہوگی؟ مطلب یہ کہ اب عمران خان دوبارہ آگے کیا ہونے والا ہے, پالیٹکس میں ایکٹیو ہو جائیں گے دوبارہ, اور پھر ان کی کوئی پرسنل لائف میں میڈیا والا رول کیوں پلے کرنا چاہیں کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا نہیں ہوگا؟ نہیں, کیا پتا کچھ ہو جائے. نہیں تو مطلب آپ سیاست میں چلے جائیں گے, وہ ان کی زندگی کو نارمل. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جیسے ان کی ہوئی تھی پرنس چارلز کی, اور ان کی ان کی جب بیبی ہوا تو بھی نیشنل نیوز ہو گئی تھی. اگر پرنس وہاں گیا تو مجھے بھی لوگ پیار سے پرنس کہتے. آج بھی میاں والی کے اندر جتنے میرے بٹیر لڑانے والے دوست ہیں مجھے پرنس کہتے ہیں. کوئی ایک شخص بتائیں جس کا آپ کو نام لینا پڑے گا. لڑائی والے مرغے ہیں, وہ لمبی گردن والے, آپ بات سنیں, ڈائناسور جو لگتے ہیں. تو آپ کوئی ایک شخص جو آپ کی شادی پہ آپ کو جنرلی لگتا ہے کہ بہت خوش تھا, مطلب باقی لوگ تو تھے نا بہت سارے خوش تھے, لیکن جنرلی اگر پوچھیں اگر کوئی خوش تھا اس کا میں نام لوں تو وہ میں تھا. آپ کے علاوہ ذاتی میرے علاوہ اگر کوئی تھا تو وہ میں تھا. وہ تو obvious سی بات ہے. وہ آپ یقین کریں اس ملک میں میں نے خوشیاں دی ہیں. مجھے کس کا سب سے پہلے مبارکباد کال آئی ہے؟ دھرنی میں وہ تو بڑا ناراض ہوئے. مجھے کس کی کال آئی ہے؟ کس کی؟ سب سے پہلی کال اگر کسی کی مجھے آئی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی, یو گائز وڈ بی ویری سرپرائز. مجھے سب سے پہلی کال آئی ہے طارق عزیز کی, اور اس نے کہا آپ کو مبارک ہو. وہ تو اس نے بولا جب الیکٹرا تو مجھے پتا چلا کہ طارق ہے, میں سمجھا مر کب گئے. آپ کا میرا خیال خان صاحب ارادہ اس وقت سے تھا جب ہم کنٹینر پہ دیکھتے تھے کہ آپ کہتے تھے میں شادی کروں گا. مطلب شادی کی بات کیوں کی؟ آپ سب کو پتا 60 سال کے ہیں, 60 سال سے اوپر. آپ بار بار مجھے میری عمر کا تارا مت دیں پلیز. جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ کبھی نہیں دوسرے کے گھر پہ مارتے. ہمیں قائم علی شاہ صاحب کی اگر باتیں کھولوں میں وہ پتہ نہیں کتنے 60 آ چکا ہے. ویسے آپ جواب دے رہے تھے. تو بھی میں آپ کو دیکھیں آج سب کو سچ سچ بتانا چاہتا ہوں, چاہے وہ انصافیت ہو, میں اپنی کون سی کچھ چھپانا نہیں چاہتا. یو گائز وونٹ بلیو, کچھ چھپایا ہوا تھا. میں راتوں کو دیر سے میں ایڈمٹ کرتا ہوں باہر رہنا میں نے سٹارٹ کر دیا تھا. میں کنٹینر پہ ہوتا تھا, پوری رات کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے, کچھ نہیں تو تاش کھیل رہے, کچھ نہیں تو تاش کھیل رہے, باتیں کر رہے ہیں, رات کو میسجز کر رہے ہیں, کسی کو میسجز کر رہے ہیں, کرسیاں ڈالی ہوئے ہیں, ایک کرسی پہ ادھر بیٹھے ہیں, ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں. میں بڑا لاوالی سا ہو گیا تھا. اب آپ خوش ہیں؟ میرے سر اب تو میں خوش ہوں, رسپانسبل ہوں, رسپانسبلٹی آ چکی ہے, بل میں نے جمع کرا. یہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. ان کی صحبت اچھی ہے آپ کے اوپر, بہت اچھی ہے, اور آپ کو وہ گھر برا نہیں لگے گا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا بنی گانا کے دروازے آپ کی بہن کے لیے کھلے. شیخ رشید کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں سوچ کے بتائیں گے, یہ سوچ کے آپ بتا دیں, ورنہ اور بھی بڑی لائنیں. آئی لو بلانڈ ہیئر. بلانڈ ہے تبھی. جی خان صاحب, میرا خیال ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ویسے ایک وعدہ دو دنوں سے آپ کو اتنا کوریج ملی ہے. میرے ساتھ بھنگڑا ڈالیں گے, آپ لوگ میرے ساتھ بھنگڑا ڈالیں گے. میں خوش ہوں اس کام کے لیے. سر ہم سیریس لوگ ہیں. آ جاؤ بھائیو, آ جاؤ, آ جائیں. نہیں سر, جواب صاحب آپ بھی آ جائیں. صحافت کرتے ہیں شادی کے ساتھ جو پچھلے 2 دن سے چل رہی ہے, بھی یہی کریں, میڈیا آزاد ہے کہ آج کالا جوڑا کالا جوڑا. سر کیا کہہ رہے ہیں؟